خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدر محترم داعش پر تشریف فرما انتہائی قابل احترام قابل عزت مبارک بشر الاسلامی بودھاوی حفظہ اللہ و اللہ اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے احباب احترام اور پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہمیں ماں اور بہن، یہ بچوں کا سالانہ انجمن مقابلہ کی مناسبت سے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے. وقت نہیں ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ایک باتیں بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو اپنی چھوٹی زبان سے یہاں آ کر جو گنگنا رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے بچے بہت ہی کافی محنت کرتے ہیں، اور یہاں کے جو استاد ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی جو ہے تعریف ہے، کیونکہ جب استاد اچھے ہوتے ہیں تو بچہ ہیرا پیدا ہوتا ہے استاد کے اوپر ماشاءاللہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس مدرسے میں جس جگہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، جس کتاب کی، اس کتاب کے بارے میں ذرا سمجھیں اور سوچیں کہ کتابوں میں جو سب سے افضل ہے وہ قرآن ہے. کتابوں میں جو سب سے افضل ہے وہ قرآن ہے. جس نے اس کو اتارا ہے وہ رحمان ہے، جس نے اس کو اتارا ہے وہ رحمان ہے، اور اس نے اس کو اپنے سینے میں سجا کر رکھا ہے وہ حافظ قرآن ہے. اور جو تھوڑا سوا کے کہتا ہے شیخ مبارک، جس نے اس کو اپنے سینے میں سجا رکھا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور جس نے بھی تھوڑا صبر کر پڑھا وہ قاری قرآن ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ ان کو پڑھ لیا جائے اور پڑھنے کے بعد پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ استاد کہلاتے ہیں، اور جب معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے تو یہ عالم دین کہلاتے ہیں، اور جب ان کی تفسیر کرنے لگے تو انہیں مفسر کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جب آپ والناس پڑھیں گے، سورہ والناس پڑھیں گے تو آپ حاسدوں کی حسد سے بچ جائیں گے، حاسدوں کی حسد سے بچ جائیں گے. اور جب جو ہے آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو آپ اپنے گھر میں فقر و فاقہ سے بچ جائیں گے. جب آپ سورہ ملک پڑھیں گے تو قیامت کے دن پانی پینے سے آپ حوض کوثر پر نبی کے جام سے آپ اپنے ہونٹ کو شراب پائیں گے. تو اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، ضروری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اب یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے اسی کے سینے میں جا کر بستا ہے، جس کا سینہ رب العالمین نے چن لیا. لاکھوں بچے اس علاقے میں ہیں، لیکن تمام بچوں میں جو سب سے افضل وہی ہے جس کے سینے میں قرآن نے اپنا جگہ دے رکھا ہے. اور قرآن کو جگہ دینے کے لیے، اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانے کے لیے جو بچے آج قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو بچے آج دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش میرا بچہ آج جو ہے مسجد میں آ کر میرا بچہ بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا، حدیث کی جو ہے کتابیں یہاں پڑھ کر سناتا. تو ان بات کے سمے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کو اگر تم عالمہ بنانا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کو اگر تم فاضلہ بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ضروری ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ من عقل طیبہ، من عقل طیبہ جو آپ کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں وہ حلال کا روزی ان کے منہ میں ڈالیں. جو آپ کھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو سب سے پہلے من عقل طیبہ، آپ پہلے حلال رزق کھائیں. آپ اپنے بچوں کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہیں آپ اس بچوں کے منہ میں پاک نوالا ڈالیں. جس طریقے سے ابھی جو ہے گیہوں کا فصل ہے، اگر گیہوں کے فصل میں ٹھنڈا پانی کے بجائے گرم پانی ڈال دی جائے تو وہ فصل نہیں لہلہائے گا، وہ مرجھا جائے گا، وہ گل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. یاد
छोटे छोटे बच्चे या आपकी छोटी छोटी बच्चियां, अगर आप इनको इंसान बनाना चाहते हैं, अगर आप इनको दीन का आलिम बनाना चाहते हैं, अगर आप इनको हाफिज बनाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को अगर दीन की तारीफ से और आस्था और परास्था करना चाहते हैं, और आप अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है मेरे बुजुर्गों झगड़िया वालों, मन अकल तैयबा, आप हलाल खाएं, बच्चों को खिलाएं। अल्लाह की कसम है काठमांडू के हॉस्पिटल से आप बच जाएंगे। काठमांडू का हॉस्पिटल जो लोग आज चक्कर लगाते हैं, जो लोग आज जो है दल बदल की ठोकरें खाते हैं, बीमारियां जिनके घरों में आज जो जा रही है, तो आप नहीं समझते हैं आपके घर में जो आपका निवाला आपके बच्चों में जो जा रहा है, आपके पेट में जो जा रहा है, पहले उस निवाला पर गौर कीजिए। आज हमारी माँ बहनें, आज हमारी बेटियां जो दीन की तालीम से आज टिकटॉक पे जाकर सो रही है, आज टिकटॉक पे जाकर की जो है खड़ी हो रही है, उनकी वजह उनकी समझ ये है कि आपने अपने बच्चियों को, अपने बच्चों के मुंह में जो आपने निवाला डाला है, जो आपने खाद पानी डाला है, इसका मतलब है उस खाद पानी में गड़बड़ है। इसीलिए पहला सबक है, अपना घर जन्नत बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही बनाना चाहते हैं, माशरे में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो खुदा की कसम है मुसलमानों, मन अकल तैयबा, सबसे पहले हलाल रोजी खाएं। और उसके बाद कहा वो आमिल फी सुन्नत, सुन्नत पर अमल कीजिए, सुन्नत पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। आपका जो है बच्चा, आपका बच्चा दीनदार बन जाएगा। जो अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ नबियों की जमात, ऐ रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यबात, पाक रोटी खाओ, क्यों? वअमलू सालिहा, नेक काम करोगे। अंबिया की जमात नेक काम करते थे। आज इस मदरसा में जो भी लोग बैठकर सुने, खुदा की कसम उन्हें मजा आता है, क्योंकि उनके पेट में हलाल निवाला किया है। जिनको मजा नहीं आता है मदरसा में बैठने से, इसका मतलब है कि उसके पेट में जो अनाज जा रहा है वो अनाज गड़बड़ जा रहा है। क्योंकि रसूलों से कहा गया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, जब तुम हलाल रोटी खाओगे तो बच्चों के अंजुमन में बैठने में मन लगेगा, मदरसा और मस्जिद की तरक्की करने में मन लगेगा, ईदगाह की तरक्की करने में मन लगेगा, उलमा से मोहब्बत करने में मन लगेगा, क्योंकि आपके पेट में जो दाना पानी किया है वो हलाल का किया है, वो हलाल की रोटी किया है। और जो लोग हलाल की रोटी खाते हैं उन्हें दीन का काम करने में मजा लगता है। अंबिया की जमात जो है वो हलाल खाते थे। इसीलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक नबी को आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने टकरा जाते थे, अकेले टकरा जाते थे, लेकिन रात की तारीकी में रब के सामने रोते थे और गिड़गिड़ाते थे। तो पहला सबक ये कहा कि मन अकल तय्यबा, जो लोग हलाल खाए